بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگ کسی معاملے میں کسی کام کی وجہ سے بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہو رہا۔ مثلاً کوئی کاروبار کے سلسلے میں سوچتے ہیں تو وہ کاروبار نہیں ہوتا، اس میں رکاوٹیں آتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، یا کسی جاب کے معاملے میں کوشش کر رہا ہوتا ہے، تمام تر کوششوں کے باوجود جاب نہیں ملتی، اس میں بھی رکاوٹ ہوتی ہے، یا باہر جانے کے لیے کوشش کرتا ہے، عین کام ہوتے ہوتے اس میں رکاوٹ ہو جاتی ہے، یا کچھ لوگ باہر گئے ہوئے ہیں، ان کے پیپروں کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ نہیں حل ہوتے، یا بچی یا بچے کی شادی کا مسئلہ ہوتا ہے، اس میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، اور بعض اس معاملے میں پریشان ہیں کہ بچیاں جوان بیٹھی ہیں، ان کی شادی کے لیے اخراجات نہیں، انتظامات نہیں، اتنا سرمایہ نہیں کہ باعزت طریقے سے شادی کر لیں، اور کچھ اس طرح پریشان ہیں کہ کوئی مناسب رشتہ ہی نہیں آتا، بچی بھی پڑھی لکھی ہے، خوبصورت بھی ہے، کوئی کمی نہیں ہے، اس کے باوجود کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا۔ اس طرح کے بہت سے معاملات ہوتے ہیں۔ ان معاملات کو حل کرنے کے لیے، ان معاملات کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، وہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ سورہ اخلاص، سب اس سورت کے بارے میں جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی اتنی عظیم سورت ہے کہ اس میں اللہ نے اپنی ذات کا تعارف کروایا، اللہ نے اپنی پہچان کروائی، اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے یہ بتا دیا کہ میں کون ہوں، مجھے کس طرح ماننا ہے، مجھ سے دعائیں کس طرح مانگنی ہے، اپنے معاملات اور مسائل مجھ سے کس طرح آپ نے حل کروانے ہیں، کیونکہ ہر پریشانی کو دور کرنے والی اللہ کی ذات ہے، ہر معاملے کو حل کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی کسی کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ اللہ بندوں سے کروائے، کسی ذریعے سے کروائے، یہ اس کی مرضی ہے، لیکن جب اس کا حکم ہوتا ہے تب ہی مسئلہ حل ہوتا ہے۔ اب اگر پریشانی آ گئی کسی بھی معاملے میں، اس کا طریقہ یہ ہے توجہ سے سن لیں اور اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ 100% گارنٹی سے میں کہتا ہوں آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن جائز کام کے لیے کرنا، ناجائز کام کے لیے یہ وظیفہ ہرگز نہیں کرنا۔ 7000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، لیکن وہ کس طرح پڑھنی ہے؟ اگر گھر کے 7 افراد ہیں، فیملی اتنی بڑی ہے کہ 7 آدمی ہیں گھر کے، تو وہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص ایک دن میں پڑھے، اسی طرح دوسرے دن میں بھی سورۃ اخلاص 1000 مرتبہ پڑھیں، یعنی وہ 7 آدمی مل کر 7 دنوں میں سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔
اس کے اول آخر ان 7 آدمیوں نے سورت شروع کرنے سے پہلے 100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ وہ ایک آدمی نے 100 مرتبہ نہیں پڑھنا، 7 آدمیوں نے مل کے پڑھنا ہے، اور اسی طرح آخر میں بھی انہی 7 آدمیوں نے مل کر 100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اور 7ویں دن جب یہ وظیفہ آپ کا مکمل ہو جائے، ان کی کچھ خاطر تواضع کر دیں، میٹھی چیز کے ذریعے یا کوئی نمکین چیز ہو، اپنی حیثیت کے مطابق کوئی تھوڑی بہت ان کی مہمان نوازی بھی کر دے۔ اپنے گھر کے افراد ہیں تب بھی مل کر کھا لے۔ اگر اپنے گھر کے اتنے افراد نہیں ہیں، فیملی بہت کم ہے، تو اپنے خونی رشتے کے آدمی، وہ ماں کی طرف سے ہو یا باپ کی طرف سے، جس طرح ماں کی طرف سے خالہ ہو گئی اور ماموں ہو گئے، اور اسی طرح باپ کی طرف سے چچا ہو گئے، اور تایا ہیں ان کی طرف سے جو ہو گئے، یعنی خونی رشتے والے، ایسے آدمی ساتھ لے لیں اور وہ مل کر یہ وظیفہ کریں۔ اور اس وظیفے کے دوران ہی انشاءاللہ آپ کو امید لگ جائے گی کہ اب میرا یہ کام ہو جائے گا۔ اور یہ ضروری نہیں کہ ان دنوں کے اندر ہی 7 دنوں میں ہو جائے، اس وظیفے کے بعد 2 دن گزرنے کے بعد، 4 دن یا 10 دن گزرنے کے بعد انشاءاللہ اس کی برکت سے کام ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ مکمل جب ہو جائے، پھر بھی آپ نے اللہ سے تعلق کو توڑنا نہیں، پھر یہ ہوگا ہر صبح کی نماز کے بعد اور ادھر سے مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد آپ پڑھیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 41 دفعہ پڑھ کے، اس کے اول آخر ایک دفعہ درود شریف پڑھ کے پھر آپ دعا کریں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، یا اللہ یہ جو میں نے وظیفہ کیا ہے اس کی برکت سے جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کے لیے دعا کریں، یا اللہ اپنی رحمت سے اس کام کو پورا کر دے، اس کی رکاوٹوں کو ختم کر دے۔ انشاءاللہ زیادہ دیر نہیں لگے گی، چند دنوں میں ہی آپ کا کام ہو جائے گا۔ بالفرض اگر صورتحال یہ ہے کہ کوئی لوگ کرایہ دار ہوتے ہیں، اپنا علاقہ چھوڑ کے دوسری جگہ گئے ہوتے ہیں ملازمت کے سلسلے میں یا کسی اور کاروبار کے سلسلے میں، وہاں ان کے اپنے رشتہ دار نہیں ہوتے، تو اگر کسی کے رشتہ دار بھی ہیں تو کچھ لوگ مناسب ہی نہیں سمجھتے کہ یہ بات ان کے اوپر ظاہر کی جائے، ان کو بتایا جائے، یہ صورتحال بھی ہوتی ہے۔ اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ یہ مجبوری ہے۔ دیکھیں دین کے اندر کوئی سختی نہیں ہے، مجبوری کی حالت میں اللہ نے نرمی والا معاملہ رکھا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، نماز پڑھنے کا حکم ہے، کھڑے ہو کر پڑھو۔ ایک بندہ بیمار ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے حکم ہے کہ بیٹھ کے پڑھ لے۔ اب مجبوری کے تحت یہ اجازت ہو گئی۔ یہاں بھی اگر اس طرح کی مجبوری ہے، اگر آپ اپنے رشتہ داروں کو بتانا ہی نہیں چاہتے، آپ کو ان سے بھی ڈر ہے کہ اگر میں نے بتا دیا تو ہمارے لیے یہ پریشانی بن جائے گی، اور یا رشتہ دار ہے ہی نہیں تو پھر وہ امر مجبوری اپنے محلے میں سے ان لوگوں کو بلا لیں جو ان کے ساتھ اچھے تعلق رکھتے ہوں۔ وہ اس طرح 7 آدمیوں کو بلا کر پہلے تو گھر کے جتنے ہیں 3 ہیں 4 ہیں وہ پڑھیں، اور جو کمی ہو وہ اپنے محلے میں سے اس طرح کے بلا لیں، اور اس طریقے سے وہی ترتیب جو میں نے بتائی ہے، روزانہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اول آخر، جس طرح پہلے بتایا کہ 100 مرتبہ یہ 7 آدمی مل کے درود ابراہیم پڑھیں۔ تو اللہ نے اس کے اندر اجازت دی ہوئی ہے، یعنی دین کے کسی معاملے میں بھی سختی نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے جو اس کی طاقت سے زیادہ ہو، جس کو وہ برداشت نہ کر سکے،
یہ نہیں ہے دین کے اندر، ایک کام ہو ہی نہیں سکتا تو اس کے اوپر مسلط کیا جائے تو انہیں لازمی کرنا ہے، یہ معاملہ دین کے اندر نہیں ہے۔ دین اسلام ایک دین فطرت ہے اور ایسا دین ہے جو سارے ادیان کے اوپر غالب ہے اور سب سے آسان ہے۔ تو اس ترتیب سے وہ محلے کے اندر سے ان لوگوں کو بلا لیں، ان بچیوں کو، ان نوجوانوں کو، اگر وہ مردوں کو بلاتے ہیں تو وہ پھر مرد ہی مل کر پڑھیں، کیونکہ اس معاملے کے اندر پردے کا بھی خاص خیال رکھیں، یہ نہ ہو کہ مخلوط ہو جائے معاملہ، مرد بھی ہو عورتیں بھی وہ مل کر پڑھیں، تو یہ چیز بھی شرعاً ناجائز ہے۔ جب اللہ سے ایک مدد مانگنی ہے، طلب کرنی ہے، تو اللہ کے احکامات کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کا بھی اس میں خیال رکھنا ہو، پردے کا بھی لحاظ رکھیں۔ مرد حضرات ہیں سارے تو وہ علیحدہ بیٹھ کے پڑھیں، ساری خواتین ہیں، عورتیں ہیں، بچیاں ہیں تو وہ علیحدہ پڑھ سکتی ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کو یقیناً اس کا فائدہ ہوگا۔ اب میں سمجھتا ہوں تفصیل سے میں نے بتا دیا، سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر بالفرض پھر بھی کسی کو سمجھ نہیں آتی تو وہ کال کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔